اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک کے ذکر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان اور ہندوستان دے درمیان جڑی چپکش جاری ہے انہوں امن اس تبدیل فرمائے، خالق کائنات سانو اس جنگ تو محفوظ ہے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الممتحنہ دی چوتھی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ بچے خالق کائنات نے ایک پیغمبر دے اسوہ حسنہ دا ذکر کیتا ہے۔ دو پیغمبر ایسے نے ساڈے واسطے جنہ دا اسوہ کاملہ بسم اللہ اسوہ کاملہ ساڈے واسطے نمونہ عمل قرار دیتا گیا ہے۔ ایک اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے پیروی اور نیکی کا راستہ ابراہیم کا اسوہ کاملہ ہے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا سورہ مبارکہ احزاب وچ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اور مصطفیٰ کی ذات تمہارے لیے عمل کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ دو نبی ایسے نے جی جڑے ساڈے واسطے امت مسلمہ واسطے اسوہ حسنہ دے طور تے بیان کیتے گئے ہیں قرآن وچ۔ اس واسطے پوری دنیا دے مسلمان اپنے آپ کو ملت ابراہیمی قرار دیندے نے اور امت محمدی قرار دیندے ہیں۔ سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسی ملت ہاں حضرت ابراہیم دی اور امت ہاں رسالت بات دی۔ یہ دونوں نال ہی اسوہ کاملہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اور اتھے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ ایک ابراہیم دا راستہ تواڈے واسطے ہدایت دا راستہ ہے، ایک مصطفیٰ دا راستہ تواڈے واسطے ہدایت دا راستہ ہے، اور الحمدللہ یہ دوویں جڑے ایک ہی نسل ہے، ایک ہی ساری ذریت ہے، اور پوری دنیا دے مسلمان نماز وچ بیٹھ کے دعا تے درود پڑھدے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا و علی آل محمد، جڑا بھی لفظ وچ اعلیٰ پاندے نے کچھ لوگ نہیں لکھتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر جس طرح کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر۔ یہ مطلب دوویں نبی اس درود پاک چاہ گئے۔ درود محمد و آل محمد تے ہی واجب ہے، وہ جڑا حضرت ابراہیم تی ابراہیم دی آل دا تذکرہ نا جی وہ حوالے تے طور پر۔ اگر تسی ملک شفقت صاحب نو آکھو کہ جناب جڑا قصیدہ سنو فلاں جگہ تے سنایا سی آج ایتھے ہو سانو قصیدہ سناؤ، جس طرح کہ آپ نے وہاں پڑھا تھا اسی طرح یہاں پڑھے، گل تسی ایتھوں دی کر رہے ہو اوتھوں دا حوالہ دے رہے جناب ایسا قصیدہ سانو سناؤ جس طرح تساں اوتھے قصیدہ پڑھیا سی، گل تسی ایسے مجلسی کر رہے ہو، قصیدہ تسی ایتھے ہی سننا چاہتے ہو لیکن اس مجلس دا تسی حوالہ دے رہے ہو کہ جڑا تساں اوتھے انہوں آندے نے عربی جی کما اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود ہے محمد اور محمد کی آل پر، کما صلیتا اے حوالہ ہے جس طرح تو نے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، ان پر رحمتیں اور برکتیں اسی طرح بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کیا۔ ایک کما صلیتا علی ابراہیم اس گل دی دلیل ہے کہ درود والا کم پہلی باری نہیں ہونے لگا، اگے بھی کدھرے ہو چکا ہے۔ ہوں تسی سن رہے سو مینا والیاں دا تذکرہ بھی سن رہے سو اور ملک صاحب کو کربلا والے دا تذکرہ بھی سن، علامہ اقبال نے نہیں آکھا ہے غریب و سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، جدی انتہا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیتی ہے، اس ساری داستان تے قربانی دی ابتدا دا نام اسماعیل ہے، یعنی منا والے اور کربلا والے۔ انہاں دوواں دا تذکرہ نماز چاہتا ہے، نماز دے وچ چاہتا ہے۔ اس نماز تو یا بندے ابراہیم دی آل نو نہیں کٹ سکے یا محمد دی آل نو نہیں کٹ سکے۔ نماز وچ آل ابراہیم دا بھی تذکرہ ہے،
نماز آل محمد دا بھی تذکرہ ہے. وہ جڑا لوگ اندر نا شیعہ ادھا درود پڑھ دیں انہوں نے کوئی نہیں پتا کہ درود ادھا نہیں، درود ہے جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ جو ہے نا حرف تشبیہ، کاف حرف تشبیہ، جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی. اگلی گل تو انتظام اسی کو منکر تو نہیں نا، ساڑھے نماز جنازہ درود ابراہیم پڑھیا جانا. ساڑھا نماز جنازہ چوپ تو نہیں ہوتا، اچھی اچھی پڑھنے آسی یارا، اسی نماز جنازہ اچھی اچھی پڑھنے ہیں. ورنہ تو انہوں پتا ساری دنیا نماز انجی پڑھ شدی جنازی اللہ اکبر تو چوپ، اللہ اکبر تو چوپ، اللہ اکبر تو چوپ، اللہ اکبر تو چوپ. اسی تو اچھی پڑھنے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے آل محمد کون ہے تے آل ابراہیم. اور اگلی تو دساں کہ صحیح گل قبلہ گل ہے کہ بندیاں نوں آل ابراہیم دی بھی معرفت نہیں، معرفت نال بس نماز پڑھنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نشے میں نماز نہ پڑھو نہیں، قریب ہی نہ جاؤ. جب تم نشے میں ہوتے ہو نماز کے قریب نہ جانا، ہے ہوش والے کا کام ہے. نشے چ نماز پڑھی ہوئے تو نمازی شیمر بن جاتا ہے. اللہ دے بندے اور نشے، میرا خیال ہے کہ وہ آیت مجیدہ دا اللہ فرماتا ہے اس وقت نماز پڑھو تمہیں پتہ تو ہو کہ ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. ما تقولون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. جب پتہ ہی نہیں میں منہ تو کی پیا نا نماز ہوتا. اللہ فرماتا قریب ہی نہ جا. پڑھنی تے آگاہیں جی آگاں پڑھنی ہے نا، قریب ہی نہ جائیں، قریب ہی نہ جائی. نماز دے چیتن ہوش نہیں، ہوش کی. البتہ یہ گل ہے کہ جب بڑی آیت آئی ہے ادھر لوگ شراب بھی پیندے سن تے نماز بھی پڑھتے سن، کیونکہ تو نماز واجب ہو گئی سی تے نشہ جے حرام نہیں سی ہویا. تو گل پہلی باری سنی، نماز واجب ہو گئی سی تے نشہ اجے حرام نہیں سی ہویا. پھر بندے نشہ بھی کرتے سن تے نماز بھی پڑھتے سن. وہ نماز دے وچ بھول جاندے سن بندے نماز پڑھتے پڑھتے نشے دی وجہ تو. اللہ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. وہ نشے جی پڑھی جاندے ہو، ہوش نہ پڑھیا کرو. تسی میرے منہ نہ پوندے ہو نہ بندے ج نماز پڑھ چھڑدے سن، انج پڑھا چھڑی سی کہ نہیں. چلو شکوہ بابا جی پڑھنی تے کتے رہ گئی. ایک بندے نے مدینے نماز پڑھا چھڑی، سویر دیاں 4 رکعتاں پڑھا چھڑیاں. جڑا اکا نماز نہیں پڑھتا انہوں ہی پتہ سویر دیاں 2 رکعتاں نے. انہاں حضرت نے 4 پڑھا چھڑیاں بھی مدینے مسجد نبوی. مگروں ایک بندے نے کھنگورا مارے، تو انہوں پتہ امام بھول جاتا مگر کھنگورا مار دینے تاکہ انہوں ہوش آ جائے میں کی پہ کرنا. وہ جنہوں چڑھی ہوئے انہوں کھنگورا کی آندہ جی. انہوں 2-3 کھنگورے مارے کوئی نہ ہو. نماز تو بعد فارغ ہو کے اسا کیا حضور سویر دی نماز جے فجر دی نماز جے تو 4 رکعتاں پڑھا چھڑیاں جے تے اگوں ارشاد فرماندے نے اور پڑھا دئیے. قرآن تے میرا ہاتھی ایہو جے تیرے رہنما ہو سکتے نے، ساڑھے ہاتھی نہیں. میرے بہت شکریہ. نماز ادو پڑھو جتوں تمہیں پتہ ہوگی. اچھا جی نشے دے پس نشے والی گل تے ایک پاس رہ گئی. سورہ مبارکہ نساء چ اللہ فرماندا ہے اس وقت نماز پڑھنے کا تمہیں حق ہے حتی تعلموا ما تقولون، جب تمہیں خبر تو ہو میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں. میں تمہیں نماز دا خشوع و خضوع دساں جی. نماز دا خشوع و خضوع ہے کہ جدو بندہ آکھے نا انعمت علیہم او دے ذہن چ انعام والے آ جان. جدو آکھے غیر المغضوب علیہم ادوں دے ذہن چ غضب والے آ جان. جدو سوالین آکھے ادو گمراہ آ جان. اے اصل نماز ہے. جدو بندہ دا سمع اللہ لمن حمدہ انہوں پتا ہوئے میں انہوں پیانا میری سننا تے ہے نا پر جڑی میں گل پیا کرنا. سبحان ربی العظیم، میں تیری عظمت دا قائل ہاں، میں تیرے اعلیٰ ہوں دا قائل ہاں. میں حیران ہونا بندیاں تو جڑے سورہ مثال میں دینا نشے لوگ اندر فلانا نشہ کرتا ہے. میں ایک ایئرپورٹ تے اتریا تو مینوں ایک بی بی میرا سامان پھولن لگ پئی تو مینوں آندی چرس ہے تیرے کول. میں کہا میں سگریٹ ہی نہیں پیندا، چرس دودھ نال کھانی سی. جدوں میں سگریٹ ہی نہیں پیندا میں چرس کیوں پینی سی؟ یہ مطلب گل تے چرس دی نہیں، فیم دی نہیں، گل تے ہوش دی. اتھے وے ما تقولون، جب تمہیں پتا ہو کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں. میں تمہیں پکی گل دساں اللہ کہنا کی چاہتا ہے. جڑا بندہ نماز کھلو کے آندا نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ایک سورت اتری ادوں جدوں لوگاں حضور نو ابتر تے بے اولادہ کیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، اس لیے تو ہم نے تجھے فاطمہ دی ہے. فاطمہ کی وجہ سے قیامت تک تیری نسل باقی رہے گی. یہی کوثر ہے اور یہی خیر کثیر ہے. میرا دعویٰ ہے جڑا بندہ نماز کھلو کے سورہ کوثر پڑھدا ہے تے جناب فاطمہ نو نہیں جاندا نشئی ہے. شکریہ بابا جی. نشے چ نہیں پڑھنا، ہوش چ پڑھنا. آ جڑا درود ابراہیمی ہے نا یہ بھی بندیاں نے انجی پڑھ چھڑیا، اساں ہوش نہ پڑھیا.
شکریہ جی. جدو اسی نے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد منو ایک شیعہ کو بندہ ثابت کر دے جیسے درود اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پڑھن تو بعد فکر کیتی ہوئے کہ پتہ نہیں امام محمد باقر تے گیا ہے کہ نہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچیا کہ نہیں, محمد تقی علیہ السلام تک پہنچیا کہ نہیں, علی نقی علیہ السلام تک گیا کہ نہیں, حضرت مہدی علیہ السلام تک درود پہنچیا کہ نہ, سانو اساں ہوش نہ پڑے ہیں. جدو اسی نے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سانو یقین ہے یہ نے درود کہنے پاسے جانا ہے یہ نے. تے جڑا بندہ آندا ہے سارے وچی نے پھر وہ آندا ہے آلے ہی با صحابے ہی با زواجے ہی, تے جے سارے وچی نے تے کو بکھرا صحابے ہی آکھن دا کی مطلب؟ وہ جدو آل دے وچی سارے آ گئے نے آندھ نے آل سارے نے تو پھر صحابہ بھی بچ آ گئے, نبی دیا بیویاں بچ آ گئیاں, تو پھر کی لوڑے آکھن دی؟ یا ساڈے متعلق تو کسے نشائی دے متعلق دسی, میں ہوشیار دی گل نہیں کردا, جڑا تساں میں نے بوٹی پیتی ہے انہوں کتے آندہ میں سنی تے ویڈیو بنا کے میں نے بھیجی, کسے آکھیا ہوئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, اے اللہ درود محمد و آل محمد تے مگر اس نشج بھی آکھیا ہوئے امام حسن تے بھی, امام حسین تے بھی, امام زین العابدین تے بھی, امام محمد باقر تے بھی. ساڑھے نشے آئے نو بھی پتہ ہے ہی نہیں, اور کوئی ساڑھے بے ہوش نو بھی پتہ ہے ہی نہیں. یا تو آنا آلے ہی وا صحابے ہی وا زواجے ہی, اندروں تینوں بھی پتہ ہے آلے چ سارے نہیں ہوں گے. شکریہ جڑے مومنین بیٹھے ہو, جدو قبلہ تسی درود چاکو نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, تو اڈی اصلی نماز تائیں بطول دا درجہ بھی ذہن چاہ جائے, حسنین بھی ذہن چاہ جائیں, محمد باقر حضرت سجاد سارے چیز ذہن چاہ جائیں, تو سمجھو نماز ٹھیک ہوگی. تے جڑا تو آنے پورا نہیں پڑھتے اسا پورا درود سمجھا چھڑیا تو چھڑنا ہے. اس واسطے درود پڑھنا نا کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. ہوش کر پھر کون ہے آل ابراہیم, کون ہے آل ابراہیم؟ قرآن تے میرا ہاتھ ہے. حضرت ابو طالب نے نبی دے نکاح دا خطبہ یہ تو شروع کیتا سی, حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. کمال ہے جدو تو اس کما صلیتا نینا تیرے ذہن چ ابو طالب نہیں آؤندا تے نشئی ہے, نشئی ہے. وکھری کڑی بوٹی پینی ہے تو اکے نشئی ہے. اللہم صلی اللہ محمد الوالد. حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا, ذریت اسماعیل میں رکھا. ایک گل بھی نبی دے خطبہ نکاح کی تھی. خدا دی قسم میں نشئی سمجھنا, نشئی کو اگا پیچھا کر جیدہ, بحث نہیں کری دی. چلو اور ایتھوں علاقہ نواب وچ وٹا لے کے نشئی میرے مگر چڑھ جائے تو میں اگوں وٹا پھڑنا. ایتھوں نے کسے بندے آخر مولوی صاحب نشائی جے تسی کدے نال ڈالا. میرا خیال ہے کہ جڑا اہل بیت دی معرفت نہیں رکھدا وہ نشائی ہے تے نشائی نال بحث نہیں کرنی چاہیے. کمال ہے یار, بھائیو بے ہوش آدمی ہے, بے ہوش ہوش والی گل ہی نہیں کرے گا. کما صلیتا علی ابراہیم, کون ہے علی ابراہیم؟ حضرت ابو طالب. اے وہ نیک قوم ہے جڑی نماز وچ بیٹھ کے ابو طالب تے درود پڑھ دی تے باہر نکل کے پوچھدے نے وہ مسلمان سی کہ کافر سی؟ اللہ دے بندیا کدی کافراں تے بھی درود ہویا؟ میرا خیال ہے لفظ کافر تے اج بحث کرنا. 10 بجے حکم کیتا سانے, میں ویسے آ گیا سا 8:30 بجے لاہور آ گیا سا, اور وہ جی پھردا سا پہ 10 بج لے. تو پھر میں 10 بجے پونے 10 آ گیا. ملک صاحب تشریف فرما نے لفظ کفر تے تھوڑی جی بحث کرنا چاہتا. اللہ فرمانتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, سورہ الممتحنہ ہے, یہ 28واں پارہ ہے. کیڑی سورت ہے؟ میرا خیال ہے دل کرے ساری رات نہ ہی یاد کرتے رہیے. الممتحنہ یہ 28واں پارے سے اللہ فرمانتا ہے جو اسوہ کاملہ ہے نا تمہارے لیے نیکی کا راستہ پیروی کے لیے ابراہیم کا راستہ ہے.
چلو ایک بحث کرنا کی اللہ فرماتا ہے اللہ سینہ معاہو، اور جو اس کے ساتھ تھے نا ان کا راستہ بھی تمہارے لیے اسوہ کاملہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابراہیم تا ابراہیم دے ساتھیاں دا رستہ اپناؤ، میں کیا وہ کی وہ رستے دی ایک خبر اللہ قرآن چیتے دی ہے، بڑا راستہ ہے، بڑے مسائل نے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کالو آج میں کفر والا چاکا لا چھڑنا ہے، آج نے سانو غسل خانے چ بھر کے کافر لکھ دینا طہارت خانے آ کے بہتا میں غسل خانے تے طہارت خانے دے وچ لکھیا ویکھیا کافر کافر شیعہ کافر، جتھے بندہ چھیتی جاندا تے چھیتی آنا چاہتا، دنیا دا کوئی بندہ ایسا نہیں جدا اتنے دل لگا ہوئے، جہاں بندہ واش روم جانا بہت جلدی آنا چاہتا، اتوں کے بندے جلدی جا کے واپس آنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ معاملہ ایسا ہوتا ہے پتہ نکل جائے، تو جہاں اندر کھلو کے تحریراں لکھتا ہے جی طہارت خانے چ دل لگ جائے نا اس دل چلی نہیں آ سکتا، ایڈے گندے تھا جہاں دل لگ گیا ہوئے اس دل میں حیدر قرار دا کی معاملہ۔ میرے عزیزو یہ لفظ کافر جڑا نا آج میرے بچے کدی نہ گھبران، جتھے لکھیا ہوئے نا کافر شیعہ کا تساں نہیں گھبرانا، آج تہاڈا میں بالکل ٹینشن مکا دینی ہے، ماحول بڑا اچھا ہے تے موسم بھی بڑا خوبصورت ہے الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اسوہ ساڈے واسطے اسوہ کامل ہے، انہاں تے اساں راستے تے چلنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وہ جو ابراہیم تھے نا اس کالو جب اس نے اور اس کی لقومہم ایک ابراہیم تے ابراہیم دی قوم نے کیا کیا انا وہ جڑے سن کافر وہ بت پرست انہاں سامنے کھلو کیا کہنا انا براء منکم ہم برات اختیار کرتے ہیں تم سے اور تمہارے بتوں سے۔ یہ جڑا براء ہے نا جی اتھو تبرہ نکلے ہم تبرہ کرتے ہیں تم سے اور تمہارے بتوں سے۔ یہ دا مطلب ہے ساریاں سنتاں ابراہیم دیاں اگلے مہینے پوری دنیا نو پتہ ہے کہ جڑا مفت چھوٹا گوشت کھواندا ہے وہ ابراہیم، لوکاں نو نہیں پتا بھی حضرت ابراہیم نے قربانی باربیکیو واسطے دیتی سی۔ اللہ دیا بندیا خدا دا نام یہ سنت ابراہیمی بندے ادھار چک کے بھی تمہیں پتہ لے لے دیندے نے، جدے تے نہیں نا واجب، صرف قربانی واجب حاجیاں تے ساڈے تے نہیں، اسی سنت وچ دینے۔ میں تو ڈاکنا پیا تو قربانی نہ دیا، مینوں انج لگا جی سارے تسی وپاری بیٹھے لے لیا تے کتے پٹھا فتوا دے کے لے لے نہ وکن۔ میں پیانا جڑی واجب قربانی ہے وہ حاجی تے جڑا حج کرن گیا وہ واجب، اساں الحمدللہ قربانی پیش کرنی ہے، سنتیں دینی چاہیے۔ جڑے بندے نے ادھار چک کے قربانی دیتی ہے وہ مرن تو بعد تک کھاندا رہندا جی۔ میں محرم وچ گوشت قربانی تے بندے کھاندے ویکھاں کی قربانی دیتی میرے عزیزو یہ حضرت ابراہیم دی سنت ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ قرآن تو میرا ہاتھ ہے، یہ جڑی قربانی والی سنت ابراہیمی ہے یہ حدیث تو ثابت ہے تے اللہ دے دشمنوں تو تبرے والی سنت قرآن تو ثابت ہے۔ تہاڈی خیر ہوئے، بہت شکریہ حضرت ابراہیم نے اللہ دے دشمنوں تے بتاں تو تبرہ کیتا۔ ہوں تبرہ بھی سمجھانا پینا ایک بار پہلا تے تبرہ لوگ گالی گلوچ نو آندے نے، لوکی گند مند بولن، بالکل ایسی گل نہیں، تبرہ بیزاری نو آندے، بیزاری ہو جویں بندہ جفا مار کے ملدا ہوئے تے کچھا چ بو آئے تو بندہ انج ہو جاندا اونوں ہی تبرہ آندے۔ جیو تہاڈا کوئی واقعہ نہیں ہویا یقین کرو دیکھو نا جی اسی تر مجلساں پڑھنے ہیں، ایک ایک دن تین تین چار چار مجلساں پڑھنے ہیں، پر تھوڑا خیال رکھنے ہیں، باڈی پرفیوم استعمال کرتے رہنے ہیں تاکہ بندے ملتے نا جی آگے ایک تر جو مجلساں بندہ پڑھ کے گیا ہوئے تو کسا جو بو آتی ہوئے اگلے آخر یا علی مدد، مطلب یہ خیال رکھنا پائے گا نا سانو۔ اسی پھر تھوڑا جا باڈی پرفیوم استعمال کرنے ہیں یا پرفیوم استعمال کرنے ہیں تاکہ اسی فریش لک نظر آئی۔ ہر جگہ جو مہمان ہونے ہیں یہ جڑا سمجھ آئے نا کسی بندے کے منہ چوں یا کچھا چوں تو تھوڑا جا بندہ آنند ہوں خدا دی قسم تبرہ آندے جے نہ تو بندے نے گال کڈی ہے سوکھا نہ گند مند بولے ہے، صرف تھوڑا جا اوائڈ کرنا ہے، انہوں ہور آسان کرنا۔ جڑا بندہ بڑا گوشت نہیں نہ کھاندا، بڑے گوشت مراد بچے دا یا کٹے دا گوشت نہیں کھاندا، وہ نکاح ہوندا ہوے تے نال دے بندے نوں پتہ کر کے آکھا چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، او دے کان چ آ کے آکھے نہ بڑا ہے، جویں دا او دا منہ بندا نہ اونوں تبرہ آندے۔ اجے بھی نہیں سمجھ آئی تبرہ کی کوئی آوازاری آوازار ہو جانا یہ نہ ہی تبرہ ہے، آوازار ہونا یہ نہ ہی تبرہ ہے۔ اللہ دیا بندیا قرآن سارے سامنے اسی گالا شالا نہیں کٹ دے، علی دا منکر سامنے آوے ساڈا منہ ہی آوازار ہو جائے، انہوں تبرہ آتے نہیں ہوتی۔ مولا علی دا بغض رکھن والا
شکریہ کبرا. حضرت ابراہیم نے تبرہ کیتا ہے. شکریہ کبرا ڈاکٹر شکریہ. اسی تبرہ کر لیں منکم تم سے و مما تعبدون من دون اللہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو نا ان سے بھی تبرہ. تو آڈے تو نہیں تبرہ تے جنہوں اللہ نو چھڑ کے بتاں نو پوجدے ہو نا تو نہیں تبرہ. اگے وہ لفظ ہے جڑا میں چاکا کھولن لگا نوجوانہ دا عربی تے لفظ ہے جی کفرنا بکم. کفرنا بکم ایک باری میرے نال دہرا رہو کفرنا بکم. شکریہ. کفرنا بکم. شکریہ. ایک باری کفرنا بکم. ایک باری اپنے ان ایک باری اونا. کفرنا متکلم ہے بکم اے ادھر اشارہ تو اڈے تو آنج کھلو کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کفرنا بکم. اللہ فرماندہ ابراہیم دا اسوہ تو اڈے واسطے کامل اسوہ ہے. اے دیتے عمل کرو. اے دا مطلب جو ابراہیم کیتا ہے وہ کرو. کی کریے جی انہاں بت پرستانو بتاں دے وچ کھلار کیا کہ کفرنا بکم. ترجمہ میں کرن لگا جڑے جڑے آنکھ بیٹھے ہو پچھتانا نہیں قرآن ہے سواب ملتا پیا. کفرنا بکم ابراہیم فرماتے نے ہم کافر ہوئے تمہارے بتوں سے. سبحان اللہ. ہاں یہ ترجمہ آکے پڑھ. شکریہ جی مولانا صاحب. یہ ترجمہ ہے جڑا سانو بندے انشاءاللہ کافر آندے نا لکھن دی لوڑ نہیں پینی. ہاں جو آپ ہی من جانے تینوں کی لوڑ ہے آکھن دی. تینوں آکھن دی لوڑ بھی نہیں پینی تے لکھن دی لوڑ بھی نہیں پینی. فرماندے نے کفرنا بکم کافر ہوئے ہم تمہارے ساتھ اور جو تمہارے بت ہیں ان کے ساتھ. کفرنا بکم. کفرنا بکم ہم تم سے کافر ہوئے. کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں تمہارے بتوں سے بھی انکار کرتے ہیں. یہ مطلب ہے کسی ویلے بندے نو کافر بھی ہونا پیندا ہے. تے میں ہوش نہ گل پہ کرنا بے ہوش نو کتنے پتہ لگتا جے کی باریکی دے وچ. حضرت ابراہیم نے کی فرمایا کفرنا بکم ہم کافر ہوئے. لاہور ہے اور لاہور دا بھی علاقہ نواب ہے. مسکینہ دا کام تے کوئی نہیں نوابہ جی لیکن چلو پھر ان تساں ذکر واسطے بلائے تو چلو اسی حاضر ہوں. کفرنا بکم بار بار میں ترجمہ اتھے کرانا جی دراما سواد نہیں رہنا لطف نہیں رہنا. یہ حافظ کفایت حسین صاحب دے مجمع لاہور مطلب ایڈیا لوگاں سننے والی تے کسی دی جتی بھی نہیں علماء دی تے انج پھر رہ کے بار بار رکھنا پیا تو پھر لاہور تے نہیں نا. یہ مطلب ایک باری میں کہہ دیتا کفرنا بکم باڈی لینگویج کا بھی پہ دسنا. کفرنا بکم ہم تم سے کافر ہوئے. ترے باری تساں میرے نال آکھیا کفرنا کی ترجمہ کرو تھوڑے ہی بولے ہوں دیکھو نا ترجمہ دی باری چپ کر گیا. یارا کفرنا بکم دا مطلب ہے ہم تم سے تمہارے بتوں سے کافر ہوئے اور تمہارے عقیدے سے کافر ہوئے. ہم تمہارے عقیدہ جو غلط توحید کا عقیدہ ہے کفرنا ہم کافر ہوئے. میں تھوڑے سامنے 1 2 3 4 کو واری کافر کفر نہ آکھنا جی کفرنا. اے میرا نتیجہ ہے. جنہوں ترجمہ بھول گیا انہوں تقریری بھول جانی ہے انہوں سواد بھی کوئی نہیں ہونا. تو انہوں پتہ لاچی چیتھی ہے تو سواد بناؤں سارا دن منہ چپا چھڑیے نیری پھلا کے رکھ چھڑیے سواد نہیں ہونا. چتھو کے تو سواد آئے گا. ہوں تو اس کفرنا دے ترجمے نو چتھنے خوشبو میرے تک آ جائے گی انشاءاللہ. کفرنا دا مطلب ہے ہم تو آڈا ان بچوں دل نہیں پہ کرتا پہ اسی اپنے متعلق کہا کہ ہم کافر آکھنا نہیں چاہے. اسوہ کاملہ تو یہی ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ جڑا تو غلط عقیدہ ہے ہم اس سے کافر ہوئے. لو بھائی بندے ہو تسی دیوارہ تے لکھ دے ہو واش رومہ سے لکھ دے ہو کافر نے اسی تے آپ پہ ماننے کفرنا کفرنا بکم ہم اللہ سے کافر نہیں ہوئے تم سے کافر ہوئے. ہم نبوت سے کفر نہیں کیا تم سے کافر ہوتے ہیں. میرا خیال 2-3 مثالہ دے دیں. ہوں کفرنا دا ترجمہ تو نہیں کرنا پڑا. نوجوان بولو کی ترجمہ ہے ہم شکریہ ہم کافر ہوئے. سورہ مبارکہ توبہ یہ بچوں ایک آیت مجیدہ پڑھنا تو پہلی باری کفرنا آکھن لگا ویکھاں گا تسی میرے نال شامل ہوندے ہو کہ نہیں. لقد تاب سورہ مبارکہ توبہ آیت دا نمبر قبلہ 117. اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوہ. ترجمہ کیتا نے ایک مفسر نے
لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجروں کو اور انصار کو۔ میں سلام پیش کرنا جنہ دوستاں نے سر اینج کیتے نا، ایک دو بندے آکھے نا میں جی میں دا چپ ہونا دلیل ہے کہ کسے بندے نے ترجمہ وارا نہیں کھا۔ ہون ترجمہ جڑا علماء حق نے کیتا وہ بیان کرو۔ وہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے۔ میرا خیال ہے آگے ہونے ہی بندے چپ کیتے سن، ہونی بندے الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہاتھ بلند ہو گئے نے، انہاں بندے دے چہرے پہلے خشک ہو گئے سن، ہن سارے دے تار ہو گئے نے، پہلے بندے دم خود ہو گئے، ہن بندے راضی ہو گئے۔ اے دا مطلب ہے الحمدللہ جتنے اہل ایمان بیٹھے نے، نہ اسی صرف جاننے ہاں، نہ اسی نحو جاننے ہاں، نہ عربی دا ترجمہ کر سکنے ہاں، ان پتہ سانو لگ گیا پہلا کسے چوڑ ماری سی۔ بولو یار، کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ معاف اسے کیا جاتا ہے جس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، سبحان اللہ، جس سے کوئی غلطی ہوتی ہے انہیں بڑی باریکی نال نبی دی عصمت تے حملہ کیتا ہے۔ تو یار بندے نے بڑی لطافت نال نبی دی عصمت تے حملہ کیتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، تاکہ بچے سوچیں پتہ نہیں نبی کی کیتا سی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ یہ دا مطلب جڑا معاف کرنے والا ترجمہ ہے یہ پایا جاتا ہے کہ نبی کو غلطی اور یاروں نے دے مطابق پہلے دوسرا ترجمہ تو سب پسند کیتا ہے، ساڈے نزدیک نبی غلطی نبی کو سہو نہیں، نبی نو نسیان نہیں، نبی نو ہزیان نہیں، نبی بے عیب ذات دا نہ ہے۔ آ جڑا تیرے نزدیک نبی کو غلطی ہو جاندی ہے نا، کفرنا بکم، ہم کافر ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سا غور فرمایا یہ بندے نے جڑے نبی دے متعلق ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے معاف کر دیا، یہ مطلب ہے نبی کو غلطی ممکن اس ویلے دے مذہب وچ موجود ہے، نبی کو تواڈے کیوں شیعہ منہ بڑے نے؟ نبی فرمایا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میں کون ہوں، فاطمہ میرا جز ہے، میں کون ہوں، اور زہرا جز ہے، نبی کون ہے، اور جڑا ملعون کول دا حیا نہیں کردا فاطمہ دا حیا کردا۔ جڑے مذہب وچ کول دا حیا نہیں اور جز دا حیا کیسے ہو جائے گا؟ کفرنا بکم، ہم کافر ہوئے۔ ایک اور مثال دے دیں جنہیں مرضی پہ دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن اندر نبی جو دے وہ لے لو، نبی جس سے منع کرے باز آ جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو۔ یہ مطلب دین کدے کو لینا ہے؟ نبی کو، نبی کو دین لینا ہے کہ دینا ہے؟ لینا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ ہم سنو صحیح بخاری شریف ایت کا میں پڑھی رمضان چ روایت، وہ فرماتے ہیں پیغمبر اعظم نے صحابہ نے آخیا کہ ستو لے آؤ میرے اونٹ تو لا کے گھول کے میں دیو، میں روزہ کھولنا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اجے تو ٹائم ہی نہیں ہوا۔ صحابہ کیا کیا اجے ٹائم صدقے جاواں اجے ٹائم نہیں ہویا، اجے دن کھلوتا۔ حضور نے آخیا میں پیانا یاد لے آؤ ستو میں پینے نے اور میں افطار کرنا۔ پھر صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اجے دن کھلوتا شام تے ہو رہن دیو۔ نبی نے تیجی باری ذرا اچھی آکھا چڑکے تو پھر انہوں نے ستو لے آندے، نبی نے کھول کے پیتے سارے افطار کیتا۔ مولوی فاتق دا مسئلہ چھاڑ تو ایک باری قرآن تے ہتھ رکھ کے مسیتے کھلو کے دس اے صحابہ نبی نو دین دس دے سن کہ نبی صحابہ نو دین کمال یار۔ اوے وقت یارا اسی 10 منٹ پہلا کھولنے ہاں، مسئلہ ہے کہ نہیں؟ 10 منٹ بعد کھولنے کہ پہلا؟ 10 منٹ بعد جہاں 10 منٹ پہلا کھولتا ہے انہوں بھی مسئلہ کسے دسے ہے، تو اسی 10 منٹ بعد کھولنے سانو بھی کسے مسئلہ دسے ہے۔ ہوں تسی سوچو جنہ لوگوں نے بطول نو مسئلہ دسیا سی وراثت دا کہ اصل چ نبیاں دے وارث نہیں ہوندے، تے بطول نو مسئلہ دسیا سی شہادت دا کہ بی بی اصل چ گواہ اپنے نہیں ہوندے، گواہ دوجے لیندے جان تے پھر گواہ۔ یہ دا مطلب ہن تک شیعہ پہ سڑدے نے کہ بندیاں نے بطول نو اگوں مسئلے دسے نے کہ وراثت دا مسئلہ کی ہے تے شہادت دا مسئلہ کی ہے۔ فرق سارا یہی ہے نا۔ اور یارا فرق سارا میں پڑھ چھڑیا کہ وراثت دا مسئلہ بھی لوگاں دسیا انہاں دے نزدیک بی بی نو کہ نبیاں دا وارث کوئی نہیں ہوندا، یہ دا مطلب بی بی نو انہاں مسئلہ دسیا ٹھیک۔
شہادت بی بی پیش کیتیاں تو لوکاں شہادت دا مسئلہ دسیا کہ بی بی شہادتاں ہی پوریاں نہیں تے گھر دیاں گواہیاں نے، گھر دیاں گواہیاں اسلام چ نہیں ہوندیاں. یہ مطلب دو مسئلے دسے نے لوگاں نے حضرت زہرا نو تے شیعہ سڑ کے برباد ہو گئے اج تک تیسے تک سڑنے ہاتھ سڑدیا رہنا ہے کہ یار حد مک گئی ہے. جیڑی بی بی علم نال علی دے برابر ہے وہ کول مسئلے پوچھنے سن تے دسنے زہرا نو تے مسئلہ دسنا چاہیے سی یا پوچھنا چاہیے سی؟ پوچھنا چاہیے سی. ساڈے نزدیک چونکہ بی بی عالمہ غیر معلمہ نے انہوں نے کسی مسئلہ دسن دی ضرورت نہیں. میرا خیال ہے آج تساں اس موسم دی طرح ٹھنڈے ہو جانا ہے. تسی بی بی باغ دے متعلق پہ سڑ دیو پہ انہاں دا عقیدہ ہے کہ لوگاں بی بی نو مسئلہ دسیا، لوگاں بی بی نو مسئلہ دسیا. جیڑے مذہب صحابہ نبی نو مسئلہ دس سکتے ہیں تساں اس گل پچھلی بول رہی ہے تانوں صحابہ پہ دس دے سرنا جے ٹائم نہیں ہویا. صحابہ نبی کو مسئلہ بتائیں، صحابہ نبی کو مسئلہ بتائیں اور امت اپنے رسول کو مسئلے بتائے. کفرنا بکم، ہم کافر ہوتے نہیں مانتے سی. لہلا جتے جتے کافر لکھنے. ایک اور آج پڑھ لی ایسا ہی بس میں ایک دو اور کفرنا یاد ہے. کفرنا اے سورہ مبارکہ آراف ہے جی میرے سامنے. خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر. اے جناب سورہ آراف خالق کائنات نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. 157 نمبر آئے. اللہ فرماندہ ہے وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اور امی ہے. ترجمہ پڑھ لیں. جو نبی ہے اور ان پڑھ ہے. نبی ہے ان پڑھ ہے لکھا آجو پڑھ. جو نبی بھی ہے ان پڑھ بھی ہے. کیسی گل ہے؟ نبی بھی ہے ان پڑھ بھی ہے. جی میں کوئی نشئی جا کے ڈاکٹر نو آکھے ڈاکٹر دی ٹیکہ لا لیں دے ہو. نبی بھی ہے ان پڑھ بھی ہے. انہاں دیاں اپنیاں ساریاں نصاب دیا کتابت بھی لکھے ہیں. محمد میں پیس بھی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ. تو اڈا کی خیال ہے انگریزی تے چوڑ وجہ تے چوڑ نہیں ہوندی. چوڑ تے چوڑ ہی ہوندے. پہ انگریزی چ مار چھڑو پہ عربی چ مار چھڑو. محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ سارے صحیح مسلمان جے جڑے نبی نو لکھنا پڑھنا آندے نہیں جانتے. تے اسی آ کافر جے جڑے آندے نے انج نہیں ہوندا. یعلمہم الکتاب والحکمہ جسے اللہ معلم بنائے نا وہ ان پڑھ نہیں ہوتا. کیا بات. جسے اللہ معلم یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماتا میں نے تجھے حکمت کا معلم بنا کے بھیجا، کتاب کا بھی معلم بنا کے بھیجا. اور جنہیں معلم نے یونیورسٹی لاہور چ ان پڑھ نے، گورنمنٹ کالج پنجاب کالج جنہیں معلم نے ان پڑھ نے چھلیاں پوندے نے گڑیاں کھولتے نے. معلم دا معنی ٹیچر ہے. اللہ اسے ٹیچر کہتا ہے نا. ہم اللہ کی مانتے ہیں تو اسے ان پڑھ کہتا ہے نا. کفرنا بکم، ہم کافر ہوتے ہیں. بابا جی شکریہ تھوڑی تائید حاصل ہوگی. نبی نو ان پڑھ ایڈے سادہ بندے نے ساڈا پہ پہ گیا. زندگی کسی نے بیوقوف نہ آکھا گیا. جنہوں آکھا کرو بیوقوف ہے وہ آکھا تیرا ابا بیوقوف ہے. بیوقوف نو آکھو ساڈا بھرا ہے بڑا سادہ ہے وہ آندا ہو جی سادہ ہی. ساڈا انہاں سادہ لوگاں نال واہ پہ گیا. ایک بندے نو میں آکھیا حضرت علی پڑھے لکھے سن. کہنے لگا پڑھے لکھے میں لکھ لیندے سن. بہت پڑھ لیندے پڑھ لیندے. میں کہ وہ تو سنے نبی دی گود چ پلدے رہے سن تے پھر وہ لکھنا پڑھنا کتوں سیکھ گیا. صلح حدیبیہ میں حضرت علی لکھی سی. کہنے لگا جی میں وہ پڑھے لکھے تھا. میں کہ یار کتوں پڑھی سمجھ نہیں آئی. بھی اتنے ہی رہے مکے جی نبی پاک کو. بلکہ نبی تمہیں پتا 4 حضرت والے بیٹے سن تے ایک نو آخیا میں پال دینا انہاں دے نزدیک. تو حضرت علی نو نبی پاک نے پالیا. تو پھر کتوں سیکھیا سن. تو مینوں اگوں آندا ایک انداز ہوندا پنجابی چ چگن دا. کسی نو چگنا ہوئے نا. ایک بندہ آخے میں ایم پی دا الیکشن لڑنا ہے انہوں ہی کیا نا وہ سڑدا گھٹ ہو جاتا ہے. یہ لہجے وچ ایسی تھوڑا جا طرز ہے. لہجے وچ طرز ہے. میں آکھاں میں اتنے رکھ قصیدہ پڑھنا ہے جتنے شفقت صاحب پڑھ دینا. تو آکھنا نہیں میرے کو پڑھیا ہی نہیں جانا. میں آخیا حضرت علی کتوں سیکھ کیسے پڑھنے کا. کہنے لگا میں کہ یار طنز نہ کر. وہ دس کتوں سیکھا سر.
تو کہنے لگا تہاڈا دماغ ہی نہیں ٹھیک مینوں دماغ ہی نہیں میں کدی گل کرا وہ میں کہ کتوں سیکھیا دسنا تے اگوں آندا ہے یار حضرت علی نو کتوں پڑھن لکھن کے سیکھن دی کیڑی لوڑ سی انہاں سونے دی زبان نہیں سی چوسی بلے ادھر عقل بندہ جدے لعاب دان وچ سارا علم ہے وہ آپ انپڑھ کیسے ہو جائے ایک دو کفر اور پڑھنا جی بابا جی سن لوکاں کافر آکھے دوترا کفر تو میں اپنے پڑھ چھڑے آنکھوں تے ایک اور پڑھ دے یہ تو جس لینا بہت شکریہ یہ جناب پہلی سورہ مبارکہ والضحیٰ جی اللہ اچھا ایک اور بھی پڑھ لی یہ چھوٹا جو بھی معاملہ ہے علم نشرح لک صدرک اللہ فرماندہ کہ ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا اچھا میں اپنے علماء دا پہلے ترجمہ پڑھ لوں تو اڈا ذرا اور موڈ ٹھیک ہو جائے اڑا امی دا ترجمہ ان پڑھ کیتا نا وہ رسول بھی ہے نبی بھی ہے اور امی بھی ہے امی کا مطلب ان پڑھ ہے ساڈے علماء سلام جنہاں ترجمہ قبلہ یہ نہیں کیتا فرماتے نہیں کسے پوچھا کسی ساڈے عالم نے قبلہ امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے فرمایا نہیں لوگ ان پڑھ کہتے ہیں فرمایا چھوڑو کفرنا ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں اس اگر امی دا معنی کی ہے صدقے فرماتے ہیں جس کو دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو سبحان اللہ جسے دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو اسے امی کہتے ہیں علم نشرح لک صدرک آؤ آ کے پڑھ لو تو میں لگا پھر کافر ہونا فرماتے ہیں نبی کا حوصلہ بلند کیا اور فرشتوں نے آ کے نبی کا سینہ چاک کیا دل سے سیاہی نکال کر دھو ڈالا نبی دے دل دے اندر کوئی سیاہی سی جڑی آپریشن کر کے فرشتہ نے کڈی تے دھو کے پھر سیاہوں چھڑیا اللہ فرماتا ہے انکم الرجسا ہم نے تم سے رجس کو دور رکھا ہے کوئی عیب تم میں نہیں یطہرکم تطہیرا جس کے اہل بیت کے نزدیک عیب نہیں آتا رسول کے دل میں کالی سیاہی کہاں سے آ جائے گی تو نے نبی کے دل میں کالا داغ لگایا اور فرشتوں سے آپریشن کرایا کفرنا بکا ہم صاف انکار کرتے ہیں آخری شکریہ لو جی ٹھیک ہو اے آیت مجیدہ آخری پڑھ دیں شکریہ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی شب سیاہ کی قسم چمکتے ہوئے دن کی قسم ما ودعک ربک وما قلی میرا حبیب مصطفیٰ نہ ہم تجھ سے کبھی ناراض ہوتے ہیں ہائے ہائے اور نہ تجھے کبھی اکیلا چھوڑتے ہیں والآخرۃ خیر لک من الاولی تیری پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی ولسوف یؤتیک ربک فترضی ہر نبی کوشش میں ہے کہ ان کا رب ان پہ راضی ہو جائے رب تجھے وہ چیزیں دے گا تو اس پہ راضی ہو جائے تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا تو اس پہ راضی ہو جائے گا مثلا اللہ فرماتا سوچ اساں تینوں جدوں کوئی شے دتی ہے راضی کرنے واسطے دتی ہے نا ناراض تے تینوں نہیں نہ ہون دتا جڑا بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہوئے انہوں بندہ باہر دے ملکوں تاش لیا دے لو جی بزرگوں موج کرو وہ آگے گا شاباش ہے تیرے جمن تے میں نو کی سمجھے کہ تے دیکھ سے آوارا نو ناراض ہو گیا کہ راضی ہویا ناراض ہو گیا کیونکہ شاید دے مزاج دے مطابق نہیں سی وہ جڑی شاید تساں دتی ہے وہ دے مزاج دے مطابق یار نہیں سی تے تاشن دیو کہ تو راضی ہو گیا کمال کیتے یار تو اتھے جا کے بھی سانو یاد رکھے کمال ہے بھائی تے جڑا تاش تے بیٹھا ایانے ماردا اپنے تو پتہ ہے بندہ تاش تے بیٹھے نا پنڈاں چ انہاں نوں بچہ آوے نا آ کے اماں دا روٹی کھانا انہوں چپیڑ اتھے مار کے آندا گھر آ کے اماں نوں پوچھنا جڑے کام میں لگا تے میں پھسیا جتھے تانوں روٹی دی پئی وہ جڑا تاش تو سارا دن نہیں اٹھتا انہوں بندہ مکیوں تسبیح لیا دے بلو جی وہ بھی پرا ہو کے آخر گا میرا مذاق کیوں کیتے اور کسے نمازی نو دے یہ دا مطلب بندہ راضی ہو دو ہوندہ ہے جدوں دے مزاج دے مطابق چیز آئے ہائے میرا دل کردہ تو اڈے مزاج دے مطابق کی مثال دے جیڑا بندہ ماتمی ہے امام حسین علیہ السلام دا عزادار انہوں رائے بڑھنے اجتماع ہوندہ ہوئے تو بندہ کہ آتے ہیں پھر اتھے اجتماع تے لگے میرا راضی ہوئے گا وہ آنکھے گا پر انتہا اپنا کام کرتے ہیں تو جنہیں رائے بڑھنے اجتماع چ گیا 40 دن واسطے انہوں آنکھوں پہ اتھے مجلس بھی ہوندی ہے وہ آکے گا تو ہی جاؤ میں کی لین جانے
یہ مطلب راضی بندہ ادو ہوتا ہے جدو دے مزاج آباد رہے، جدو دے مزاج دی شے آباد رہے دیتی جائے گی اور راضی ہوئے گا۔ اللہ فرماتا میرا حبیب میں تینوں راضی کرنا ہے تے عطا ہو شامل کرنی ہے جڑا تیرے مزاج دے عین مطابق ہوئے۔ مثلا اللہ فرماتا علم یجد کا یتیمن فآوا، تو ہی بتا جب تو یتیم تھا میں نے ابو طالب کی گود دی تھی۔ ابو طالب کی گود ادا کی تھی نا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب تیرے پاس پیسے نہ تھے تو ہم نے مال خدیجہ سے تجھے غنی کر دیا۔ ادا مطلب ہے مولوی تو جو مرضی ہے آگ، خدیجہ دا مال بھی نبی دے مزاج دے مطابق ہے، ابو طالب دی گود بھی نبی دے مزاج دے مطابق۔ تھوڑی کیا بات ہے؟ اللہ نے نبی دا مزاج ویکھ کے مال عطا کیتا ہے، مزاج ویکھ کے گود عطا کیتی ہے۔ اور اے قرآن دے صفحے تے میں سائڈ تے شبیر احمد عثمانی دا ایک فرمان دیکھ کے رکھے ہے، لکھن والا عثمانی ہوئے تے پڑھن والا حسینی ہوئے تے سنن والے سارے جعفری تے حیدری ہو۔ چنگا متنجن پکا ہے نا پھر اور زردے چیکر آنگوں دا تے متنجن کی طرح چار لکھن والا عثمانی، پڑھن والا حسینی تے سنن والے جعفری حیدری، صدات عظام کاظمی بخاری الحمدللہ۔ لو جی یہ فرماتے نے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ نے یاد دلایا کہ ہم نے تم پر کیا کیا نعمتیں کی تھی، کیا کیا نعمتیں کی تھیں۔ وہ دی تشریح فرماتے نے پہلے والدین دنیا سے گئے، پھر دادا جان گئے، پھر آپ کی ظاہری پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں آئی۔ حضور کی ظاہری پرورش کی سعادت آپ کے بے حد، سن لیا تو شفیق چچا۔ اس عثمانی صاحب جڑا شفیق چچا لکھیا جنا نال ابو طالب بھی لکھو، جنہیں پرورش رسول دی کیتی ہے۔ شفیق کنوں آندے نے؟ جنہوں شفقت دا ہی نہیں پتا، شفیق دا کی پتا لگی؟ پہلا تو شفقت دی مار بتا سکتا، جو کسی کے سر پر سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے اسے شفیق کہتے، جڑا کسی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے انہوں اور شفیق آندے نے۔ فرماتے نبی کا چچا تھا ابو طالب جو شفیق تھا، جڑا دو جہانہ تے شفقت دا ہاتھ رکھے انہوں محمد آندے نے، جڑا رسول دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے انہوں ابو طالب آندے نے۔ فرماتے نے انہوں نے، لمبی گل نہیں مقادن لگا، فرماتے نے انہوں نے پوری زندگی آپ کی نصرت کی، آپ کی تو اڈی خیر ہی ہو جائے گی، ایتھے مکانا سی نا، آپ کی نصرت کی۔ نصرت کی نو اندے ہو نوران مدد ہو، بہت شکریہ ڈکھا، شکریہ بہت مہربانی، مدد ہو۔ یہ دا مطلب ہے نبی دی پوری زندگی حضرت ابو طالب نے مدد کی تھی، نصرت کی تھی نے، مدد کی تھی نے۔ یہ سورہ مبارکہ ہون کہف پڑھن لگا، آیت دا نمبر 51 ہے۔ آج تھے مولوی لطف لائے، اللہ فرماندہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، محمد لوگوں میں اعلان کر ہم کبھی بھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ کیا بات ہے؟ اللہ فرماندہ جس نے میرے رسول کی مدد کی اس نے میری مدد کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد یہ ہے کہ رسول کی مدد کی جائے۔ ابو طالب نے پوری زندگی رسول کی نہیں اللہ کی مدد کی، اور اللہ کہہ رہے ہم گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتے، ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے، ایمان والوں سے مدد لیتے ہیں۔ تو ابو طالب کو گمراہ کہتا ہے، کفرنا بکا، ہم کافر ہوتے، ہم انکار کرتے ہیں۔ ہونتے الحمدللہ اہل سنت علماء نے کمال کر دیتے، اہل سنت علماء جو ایک عالم دین نے ایس ویلے زندہ نے، انہوں دا نا ڈاکٹر صداقت علی فریدی ہے، وہ سائی بار کے موجود نے، فون بھی مل جائے گا، کتاب بھی مل جائے گی۔ بابا جی میں سمجھنا شاید کسی شیعہ بھی ایڈا وڈا کام نہیں کیتا جڈا وہ اہل سنت نے کیتا ہے۔ اس ایڈی موٹی کتاب لکھی ہے، وہ دا نام رکھیا ہے
قرآن عظیم اور عرفان ابو طالب. قبلہ قرآن کی قسم، قرآن عظیم اور عرفان، میرے کو کتاب موجود ہے. انہیں کنی کو محنت کیتی ہے تے کنے سال لائے نے کیتا انہیں کی ہے. ویکھو تسی شاہ جی حیران ہو گیا میں. اہل سنت عالم نے ادھر زخیم کتاب ہے قرآن پاک دا حجم جڑا ہے تھوڑا ہے وہ ذرا تھوڑی جی بڑی. انہیں ایڈی کتاب لکھ کے آندا میں نے لوگوں اس قرآن عظیم اور عرفان ابو طالب کتاب میں ایسی آیات قرآن کی جمع کر دی ہیں جو اتری بعد میں ہے ابو طالب نے عمل پہلے. جی بہت شکریہ کہ آیتاں قرآن دیاں بعد جو اتری ہیں ابو طالب نے عمل پہلے کی. اگر میں شروع کر دیا تو پھر تے سارا میں ہی پڑھا. ہوں صرف پڑھن لگا انہاں دیباچے وچ مقدمے وچ پیش لفظ دے طور تے کتاب وچ کی لکھا ہے. وہ ایک جملہ سنا کے تھوڑے کو اجازت لینے لگا. وہ کسے پوچھا انہوں کہ ابو طالب کے متعلق آپ نے کتاب لکھ دی، آپ پورے مطالعے کے بعد بتائیں اب ابو طالب کو آپ سمجھتے کیا ہیں. انہاں جی میرے کو جی 3 4 تے 5 لفظ استعمال کیتے ہیں. 5 دے صدقے نہ وہ سن لو جی. پہلا لفظ ہی میری ساری تقریراں قربان کر دیا. فرماتے نے عظمت وفا کا پہلا عنوان تھا ابو طالب. واہ مومنین کمال، بہت شکریہ کہ پڑھے لکھے دوروں سے لطف لیں گے. ایک ایک لفظ دے کے کتاب لکھی جا سکتی ہے. فرماتے نے عظمت وفا کا پہلا عنوان ابو طالب. نال ترجمان توحید و رسالت قرآن ہے ابو طالب. ترجمہ اللہ دا ترجمان بھی، رسالت دا ترجمان بھی کمال ہے، اور قرآن دا ترجمان بھی. ترجمان توحید و رسالت و قرآن جنہا لکھا نا تیسرا لفظ او دیتے تو میں نثار ہو گیا جی، نثار ہو گیا. خدا دی قسم کئی باری قصیدہ پڑھ کے جاندے نے مگر وہ راہ چ لوگ لطف لیندے جاندے نے. واہ کیونکہ لطف کئیاں شاہوں دا بڑی بڑی دیر رہندا ہے. وہ جلیبیاں کھا دیاں آدھا گھنٹہ تے وہ لطف رہندا. اللہ دیا بندیا ایدہ لطف جانا نہیں جانا. عظمت وفا کا پہلا عنوان ترجمان توحید و رسالت و قرآن. تیسرے لفظ تے کمال کیتے ہیں. فرماندے نے ابو طالب کون تھا؟ فرماندے نے مظہر غیرت الہیہ. مظہر غیرت الہیہ. بچے واسطے ترجمہ کرا. فرماتے نے اللہ کی غیرت اگر سمٹ کے مجسم ہو جائے تو اسے ابو طالب ہے. مظہر غیرت الہیہ. پھر فرماتے نے لوگ آتے ہیں بڑے پھٹے ہو. ہاں جی اللہ دا فضل ہے. ہاں نہیں جی بڑے تسی تو پچھلے سال بھی اس طرح سویا سال بھی اس طرح. تہاڈی صحت دا کی راز؟ تہاڈی صحت دا او پھر بندے خورے کی گلاں کو سناتے ہیں. میں ایک روٹی سویرے کھانا سارا دن گزر جاتا ہے. میں تو کوئی شک سلاد ہی کھانا. صبح صبح ماں باپ دی قبر تے جانا سیر بڑا بڑا کچھ. یہ صحت دا راز ہے. ایسا فرماتے ہیں ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ ضامن صحت اسلام. ہائے ہائے ضامن صحت اسلام. وہ فرماتے ہیں اسلام جو آج تک صحت مند نظر آ رہا ہے نا اس کی غذا کا نام ابو طالب. آخری لفظ انہوں آتے ہیں پنجابی 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. کیا بات ابھی لاہور ہے لیکن پنجابی تے پھر جتوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے اتوں تک تو پنجابی جائز ہے نا. وہ تو پنجاب کلچر تے بھی بڑا کام کر رہی ہیں الحمدللہ. ستھرا پنجاب. ہاں پنجاب ہے پنجابی ہوں. بڑا اچھا شعر وہ لگتا ہے جیسا کہ پنجاب کا پنجابی ہوں اور 5 تنی ہوں. شعر ہے کسی دا میں پنجاب کا پنجابی ہوں اور 5 تنی ہوں. میں نے پنجابی بولن چ سواد ہے پر آؤ نہ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ابو طالب محض بشر نہیں تھے، عظمت بشر تھے. ہائے ہائے ابو طالب صرف محض بشر کا نام نہیں بلکہ وہ عظمت بشریت میں فاز تھے. 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ. لفظ دی سمجھ آ گئی تو بھولے گا نہیں. واہ فریدی صاحب اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے. فرماتے ہیں میں بہرحال قرآن اور احادیث کے مکمل مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں.
صدقہ جاواں اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. وہ دی میں تشریح ایک جملہ پڑھنا. اس قرآن نے آ کے دسیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. اللہ نے قرآن دے اترن تو پہلے ابو طالب دی گود وچ نبی نو رکھ کے تے قانون بنا دیتا، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے رسولو کھانا وہ شے جو طیب ہو، کھانا وہ شے جو طاہر ہو. اعتماد توحید کو ابو طالب اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن آ کے سارے جہان نو دسے گا سور دا گوشت حرام ہے، قرآن دسے گا شراب حرام ہے، قرآن دسے گا آ ناجائز ہے، قرآن دسے گا آ حلال ہے. اللہ فرمایا ابو طالب تو اس اعتماد دنا ہے، تیری گود وچ محمد کو پہ رکھنا، جو کھواندا جائے گا میں حلال کر دوں. اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں، مصطفیٰ کے محسن کو ابو طالب. میرے نبی دا پوری کائنات تے احسان ہے. آدم تو پہلے لوگاں تے بھی، آدم تو پہلے بھی ملائکہ تے جن انہاں تے بھی میرے نبی دا احسان. تے قیامت تو بعد مقام محمود تے کھلون کے تے پھر میرا نبی احسان کر جہاں پوری کائنات تے احسان ہے. میں انہاں اکھاں نال غلام احمد حریری کوئی گزرے نے، غلام احمد حریری انہاں بی اے دی اسلامیات اختیاری لکھی سی. جدوں میں پڑھدا سا ادوں بھی موجود سی، تو پڑھاندا سا ادوں بھی موجود سی. وہ فرماندے نے جہاں کائنات تے احسان ہے نا مصطفیٰ دا، مکے وچ ایک علی دے پیو دا جنازہ نکلیا جدے مگر محمد دووے باواں اٹھا کے پہ فرماندے سا، چاچا تیرے میرے تے بڑے ایسے، چاچا میرے ایک نہیں تیرے میرے تے جنازے دے پیچھے پہ جاندے تے ہاتھ انج کر کے پہ فرمایا، چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان. یہ پھر نبی پاک دی حیات طیبہ تک تے احسان نہیں رہا. ابو طالب دے احسان جی نے ویکھنے ہو میں کی کراں، میرا آنسو پہلے آ جاندہ، گل میری بات نکل. جڑے بندے ناران کا گان دی سیر واسطے انہیں پیسے لا ہوندے نے تے مری تے پترے آٹا تک جا کے تے بوربند تک جا کے لوکی 20 دن 50 دن رہ کے ہوندے تے چھٹیاں گزار کے ہوندے نے. یارا انہیں پیسے لا کے ہوندے ہو جی ابو طالب دے احسان تو انہوں کتاباں چوں نہیں نہ ملے تے ایک واری زیارتی کافرے نال شامل ہو جاؤ. ایتھوں ایران دا بارڈر کراس کرو تے شام دیاں کندھاں تک جاؤ. ایران دے بارڈر تو لے کے شام دیاں کندھاں تک تینوں کھلرے نظر آؤں گے احسانات ہیں. جنیاں تینوں مرداں دیاں قبراں نظر آؤں گیا سارے ابو طالب دے پتر لگ دے، تے جنیاں بیبیاں دیاں قبراں نظر آؤں گیا ساری ابو طالب دیاں تیاں لگ دے. آج سادات بیٹھے ہو تسی اولاد ابو طالب بیٹھے ہو، تے یہ سیدزادیاں بیٹھیاں نے اولاد ابو طالب جو بیٹیاں نے. بڑے بڑے بغض لوگاں دا پیدا ہویا تے بڑی بڑی دشمنی لوگاں دی پیدا ہوئی ہے. توڑے شہر چی ساری زندگی گزاری نے علامہ اظہر سنزادی صاحب اللہ مقام ہو فرماندے سن، دین بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا محمد کا، حرمت بچی کعبے کی، عزت بچی قرآن کی، اور بدلے ابو طالب کی پوتیاں. میرے عزیزوں بڑیاں بڑیاں لڑائیاں شروع ہوئی ہیں. ایک گولی نال سر چ وجے تے بندہ مر جاندا، اتنے بندے 3 میگزیناں فارغ کر دے، غصہ ہی نہیں مکدا. بندے بھتیجے مار کے، پنیوے مار کے، پوترے مار کے، دوترے مار کے نچدے نے تے آندے نے آؤ لاشاں چکو جی نے چکنی. 2 گھنٹے بھی بندے اتنے کھلوتے رہن تے آخر انہاں دے وچوں کوئی بندہ آندا یار چلو بس کر. صدقہ جاواں تے جو دشمن ہی ساڈا مک گیا، دشمن ہی سارے مار چھڑے تے ہن آکھو ایک باری بس. بڑے بڑی دشمنیاں پیندیاں ویکھیاں تے لوکاں کدھرے نہ کدھرے آکھیا چلو ہن بدلے چ بندیاں کچہریاں چ بھی بندے مارے. اے گجران کچہری چ بندے مار گئے، انہاں دا کوئی بندہ مریا سی وہ آکھو تے گواہاں نوں مار گئے. لوکی مار کے نہ کدی کھلو کے آندے نے کدھرے نہ کدھرے چلو اساں بڑے مار لینے تے وچوں ہی کوئی بندہ آندا ہن بس کرو. قرآن کھلا میرے سامنے، نوجوان 10 محرم دی 10 بجے تو لے کے دیگر تک لگیاں نے علی دیاں تیاں اڑی. کوئی علی اکبر دے قتل تے آکھے چلو ہن بس، کوئی حضرت عباس دے قتل تے آندا چلو ہن بس، کوئی حضرت علی اصغر دے قتل تے آندا چلو یار چھوٹا جا بچہ سی آخری ہوئی گیا بس کرو. چلو حضرت امام حسین علیہ السلام نو قتل کیتا سن
مینوں معاف کرنا اگر اتھے بس کر دیں نو تیاں لے کے اسی تھان تھان نہ رون دیں مینوں ایک بندہ پوچھے جی یار سارے دنیا جلسہ کر دی ہر جگہ تو لوگ تیاں نہیں کھڑ دے تسی 10 بجے نکلیا کرو حسین زندہ باد آکھیا کرو تے زور دی نماز ویلے واپس آ جا کرو تیاں توڑیاں چوکاں کیوں بیٹھیاں ہوندیاں میں کیا سی عزت دار لوگ انہاں نوں سکول چھڈ کے بھی آپ آونے ہاں لے کے بھی آپ آونے ہاں جڑا نوجوان چھڈ کے آپ آوندا دا مطلب کی ہے میری ہمشیرہ نوں کوئی نہ ویکھے آوندے لے کے آپ آوندا ہے خدا دی قسم کئی باری بچے آ کے ہوندے نے فون تیرے کول ہے جے چھٹی ہو گئی تو میں لیٹ ہو گیا اندروں نہ نکلی کالج دے اندر بیٹھی رہی فون کرانگی تو وہ دو بار آئی متے کالج دے بوے اگے تو کھلوتی ہوئے تے لگ دیا بندیاں دی نظر پہ گئے بھئی ہوتے 400 بچی ہے دے ورگی اور بھی پڑھ دیئے وہ جڑے لوگ سکول تے کالجز گرز کالج دے بوے اگے اپنی تینوں 5 منٹ کھلوتا نہیں پسند کر دے کبھی سوچے جتھو بھی بزانا کوئی رسول دے اپنے بندے کھلوتے سن کوئی حضرت علی دے شیعہ کھلوتے سن میرے عزیز دوستو کدرے نہ کدرے لوگ کہتے ہیں چلو بس کرو زہرہ دیاں تیاں اڈیک دیاں رہی ہیں کتھے کوئی آکھے گا بس کرو میں کیا سی دوپہر نو کٹ ہو جانا سی تے تیاں چوکاں چ نسل پینی ہیں جنوں اسی چھڈ کے بھی آپ آونے ہاں تے لے کے بھی کالج چ آپ آونے ہاں اے سانوں پتہ ہے 10 محرم نو اوس چوک چ پین روندی ہوندی اوس چوک چ پرا زنجیر ماردا آباد رہو تے آدم ہو گئی ہے جدوں پین پرا ملتے رہنا ہو تو آپس مل کے صلاح کر دینے شام غریبہ کتھے جانا ہے میں کیا پاگل اسی کوئی نہیں اساں صرف کلیاں نکلنا سی تیرا نو پردے چ بٹھانا سی جے 10 محرم دی دیگر نو گل مک جاندی بہناں نو بھراواں دیاں لاشاں دے دیندے تیاں نو پیواں دی آباد رہنا خالہ نو پنیگے دی لاش دیندے پھوپھی نو بھتیجے دی لاش دیندے او دفن کر دیاں یا مدینے ہوندیاں کائنات تے کوئی ایک لڑائی کوئی ایک جھگڑا کوئی ایک مقدمہ دس میں چپ کر کے اندر وڑ جانا پرا بھی اودا ہی قتل ہویا ہوئے تو کڑی بھی انہوں ہی لگی آباد رمے حضرت بی بی پاک دا ایک مصاحب دا جملہ پڑھنا چاہیے 10 محرم ظلم کنا کو ہے بڑا ظلم ہے تسی حیران ہو گئے جدوں بی بی 11 محرم نو ویر دی لاش تے آئی نہیں گزاری نے تو بی بی ٹردے عورتوں ڈگے ٹھیک ہے پتھر دا ٹیک سی پتھر ریگستان چ پتھر کتوں آئے سن نوجوانوں اونٹاں تے پتھر منگائے گا کربلا چ اونٹاں تے باہروں پتھر منگائے گا جڑا امام حسین علیہ السلام نے مارا لاش مبارک پتھراں تے تھلے سی 11 محرم نو بی بی آئی ہے پچھلے ٹائم 11 محرم صدقے جاواں ساری گل تسی جانتے ہو میں کی دساں میں تواڈے کام نو صرف چھیڑنا ہے سارا پتہ نہیں تاں ہی پیندے نے دسو ذرا کیوں نہیں آئی 11 محرم نو بی بی دے منہ چ ایک جملہ نکلیا وہ پڑھ کے میں جس لینا بی بی فرمایا 11 محرم نو اما دا چایا میں اج بڑی اوکھی وہ جڑا آکھیا نا میں اج اوکھی ہوئی عرض علی اکبر شہید کدوں ہوئے نے 10 محرم حضرت عباس شہید ہوئے نے 10 محرم حضرت قاسم دے ٹکڑے نہ کیتے نے 10 محرم حضرت علی اصغر علیہ السلام نو انہاں 3 باری قتل کیتا 10 محرم تے بی بی 11 محرم نو آکھیا ویر میں اج بڑی اوکھی ہوئی ہوں سن لو تو مینوں اجازت دے دیو میرے عزیزو 11 محرم نو بی بی آئی نہیں کوڑوں گزاری گئی ہے ٹردے اونٹ تو زہرہ دیاں تیاں قبلہ ڈگ پئیاں نے کسے کو پوچھڑ تو بغیر جب میں ڈگیاں نے تے پتھراں دا ڈھیر سی جتھے اج تسی جاندے ہو تے سرخ بتی بلدی ہے یار جنوں مقتل گاہ دے میرے نال ایک اہل سنت وکیل گیا سی شاہ جی رونا میں سی چوپوں نے کرانا سی یارا رونا میں سی جی میں تسی روندے ہو تے چوپوں نے کرانا سی میں پریشان پیاسا ایتھے کھورے کیویں کر کے رونے تے بندہ بیگانہ نال آیا چلو زیارتاں واسطے تے کی سوچے گا جیڑے ویلے سامنے گیا تے لکھیا نا مقتل گاہ حسین خدا دی قسم وڑی جاڑی لگی ہے نا جی سنہری اونوں چمبڑ کے لگا دیو رون تے میں لگا چپ کرا پڑھیا لکھیا بندہ سی پھر وہ زمین تے ڈگ پیا تھلے ہاتھ ماردا میں کیا سر کی کر دیو
وہ سر اٹھو کی کر دے ہو؟ کہنے لگا مینوں اکو گل دس ایتھوں بی بی سکینہ واپس گئی صدقے جاواں جدوں وچ گل آ جائے نا ساریاں گلاں آپ ہی سمجھ آ جاندیاں جدوں اہل بیت دی محبت صحیح کر جائے میرے عزیزوں اوتھے بی بی ڈگے نے وہ جڑا کمرہ ہے نا جڑا تسی مقتل گاہ ویکھ کے اوندے ہو جی سرخ رنگ دی بتی بلدی ہے جڑا حضرت امام حسین دی سری تو الگ ہے اوتھے پتھراں دا ڈھیر سی مینوں نہیں پتہ بدیاں ہتھاں نال بھیناں نے وہ پتھر کیویں ہٹائے مینوں نہیں سمجھ آؤندی ہٹائے ضرور نے بہن غریب دی ہوئے نا جی پٹھے دے مزدور دی وہ جو دے آؤندے آؤندے انہوں غسل بھی ہو گیا ہوندہ کفن بھی ہو گیا آباد میں ہو گیا ہوندہ تو پھر پھول بھی کو آدھا کلو کوئی دا غریب دوست بھی لے آیا ہوتا ہے وہ دا منہ کفن تے پھولنا چاہتا ہے کفن تے پھولنا چاہتا غریب تو پردیسی ہے تو بہلپور دا فوت ہو جانا انہوں دے آؤندے لاہور دے کسے بردے اپنا کفن پہناؤ انہوں غسل دے آ جان گے وہی آ جان گے کی کر دیں اسی مرے ہیں اصل اہل لاہور یہ دا مطلب پہن دے آؤندے انہوں ویر دا منہ کفن چاہتا کفن تے پھولنا چاہتا ہے آ قرآن ہی کھلا میرے سامنے میں مبالغہ نہیں کرتا جدوں کوئی دنیا دی پہن آئی ہے انہیں اپنے ویر دا منہ ویکھیا تے کسے بندے کفن ہٹا کے آکھیا ویکھاں تیرے ویر نو جنتیاں والا روپ چڑھیا روئی نہ ویکھاں کڈا سونا غسل ہے کڈا سونا کفن ہے کڈے سونے پھول پے نے اسی روندے تیاں لے کے نالاں ترے بھیناں پتھراں چوں منہ لگدیاں فرما دیا سن کدھر نظر آوے ساڈا فخر نبوت دا کدھر نظر آوے ساڈا نبیاں دا ناز جیڑے میرے تساں ہن بولنے تے میں رونے تہاڈی ہائے دی آواز میرے تک آئی ہے شاید میرا رون دی کوئی آواز تہاڈے تک آ جائے تسی مجمع میرا خوبصورت ایک واری بول کے دسو جدوں پتھر ہٹے نے کیونکہ تقریر ختم ہو گئی ہن اسی مکانی ہاں میں گل کر رہا تسی رو لو تسی گل کرو میں رو لاں جواب دینا جے پاویں ایک بندہ دے جدوں پتھر ہٹے نے اگوں منہ لبے بھیناں نوں صدقے جاواں او یارا دم ہو گئی سر کٹ کے لے گئے سر کٹیاں رگاں تے حضرت زینب نے منہ رکھے آزادارو میری تحقیق وڈی نہیں میں نہیں شاہ جی کدھروں پڑھ سکیا کہ بی بی اتھے آدھا گھنٹہ رہی ہے 15 منٹ رہی ہے منا گھنٹہ رہی ہے 1.5 گھنٹہ رہی ہے یہ مینوں پتہ نہیں ایک گل دا مینوں پورا یقین ہے تو میں پورے یقین نال پڑھ لگا وڈے عالماں کولوں اجے پوچھدا پھرنا کنی دیر تک رہی ہے دسن گے تے دساں گا ایک گل پکی ہے جنی دیر تک ویر دی کٹی گردن تے منہ رکھ کے بی بی گلاں کیتیاں نا اونی دیر مار دے رہنے جنی دیر رہنے نا اونی دیر مار دے رہنے ادو اٹھے نے جدوں سجاد نو مارن لگے نے منہ ایتھے گلا تے منہ رکھ کے نا بی بی ترے گلاں کیتیاں اوڑی میں دسنی سی کی سی گل کہ آج میں بڑی اوکھی 11 بس ہوئی جا بی بی نے پہلی گل کی فرمایا وہ وین پڑھ لگا پنجابی تیرے جا ویر ہوئے میرے جیسی ہمشیر ہوئے 70 قدم دا فاصلہ ہوئے تے میں بلندی تے کھلوتی ہوا تے تو نشید تے قتل ہوئے بلندی تو تھلے بندہ چھیتی ہوئے ویر تیریاں رگاں دا خون جے بند نہ ہوتا تے میں تیرے گل تے آ کے اپنا گل رکھ دی میں صرف تینوں دسن اتریاں پاویں کنا مار دینا پہ میں تینوں دسن اتریاں میں تیری کوئی پہنا جڑی رات نو پانی لے کے تیرے سرانے کا اماں تو بعد نا میں تیرے منہ چوں پانی آکھڑ نہیں دیتا اماں آکھیا سی میرے پتر نو پیاس بڑی لگتی میرا چند ویر میں پوری رات تیرے سرانے پانی لے کے کھلون والی زینب میں تیرے تو بغیر زندگی دا تصور بھی نہیں کرتی میں نو کام میں تے شام چلیاں میں بابے نے کیتے باغے نبانے نے دسنے گل آئیاں کل دیگر میرے آن لگی تے سجاد دیکھے میں نو آگے لگی سن لیجئے مجبوری دوجا فرما دے ساری رات میں نہیں آ سکی وہ بھی تینوں دسنا سی یتیم ڈردے سن عباس دے پیرے دے آتی سن میں آکھا میں پیرا دینا میں پوری رات یتیمہ دے سر تے کھلوتی رہی تو یتیم مطمئن رہے اس واسطے میں راتی نہیں آ سکی تیری جاؤ جملہ جی تے چھڑن لگا بی بی فرمایا اماں دا جایا کل 10 محرم سی تے رات جی میں کڈی میں دسیا آج میں بڑی اوکھی آئے تو اڈی میرے تک آج میں بڑی صدقے جاواں کٹی گردن جو آواز دے آئی ہوئے گی اماں دی جائی لٹی کل گئی ہیں
تے اوکھی اج بہتی ہوئی فرمایا جڑا کل کام ہویا ہے وہ میرے خاندان سے اگے بھی کئی باری ہوا جڑا آج ہے نا آج میں اوکھی ہوئی ہوں میں قتل اور بھی ہوں دے تو میں برداشت کر لیں دی جملہ پہنا واسطے میں مرشد زادیاں واسطے تسی بھی سن لو بی بی نے فرمایا میں قتل اور بھی ہوں دے تو میں برداشت کر لیں دی آج میں سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بن دی رہی میں اجڑ گئی جدو لیلا نے ہاتھ لگائے میں لٹی گئی جدو رباب نے گڑیاں پاریاں اٹھ کے ویگ پیو دیا نوہ قید ہو گئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ